اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سربراں حضور سیدی و مولائی باقائی و مرجائی احمد مصطفیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس و شیطان کے شر سے اپنی کامل و دائمی پناہ نصیب فرمائے، اور وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہے، اور وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ عزیز دوستو، آج 18 ذی الحج شریف ہے، اور 18 ذی الحج خلیفہ سوم داماد رسول شہید مدینہ شہید قرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ این 18 ذی الحج کو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کو 40 دن کی لگاتار محصوری کے بعد ایک مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین شہر مدینہ کے اندر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک کے اندر ظلماً شہید کر دیا گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس جلیل القدر صحابی نے طاقت ہونے کے باوجود وہ چند 100 لوگ جو باہر محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان پہ تلوار نہیں اٹھائی، جان دے دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مقدس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا۔ حضرت شیر خدا جیسے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ جیسے بار بار حاضر ہو کے کہتے تھے امیر المومنین حکم تو فرمائیں، جتنے یہ بار کھڑے ہوئے ہیں اس سے زیادہ تو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کے ذاتی غلام، بلکہ آپ کے ذاتی غلام اسلحہ سجا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، امیر المومنین حکم فرمائیں ہم ابھی ان کا علاج کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جو آج اسلحہ کھول دے گا عثمان اس کو آزاد کر دے گا۔ آئے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس میں میری وجہ سے خون بہے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان اللہ تعالیٰ کی ایک تلوار ہے، جب تک تو ہے وہ تلوار میان کے اندر رہے گی، اور جب تو اٹھ جائے گا تو وہ تلوار نیام سے باہر آئے گی، پھر قیامت تلک دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی۔ اور اس تلوار سے مراد مسلمانوں کا باہمی جھگڑا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے پہلے مسلمان آپس میں نہیں لڑے، مسلمان بیرونی قوتوں سے لڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان باہم لڑے، اور پھر اب تک لڑ رہے ہیں، قیامت تلک یہ لڑتے رہیں گے، یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ تو بہرکیف 40 دن کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہر کے اندر آپ کا پانی بند کیا گیا جہاں پہ کنواں خرید کے خود حضرت عثمان غنی نے مدینے والوں کو پانی کا دیا۔ اس شہر کے اندر آپ کو معذور کیا گیا جہاں آپ نے ایک دفعہ نہیں 12 مدینے کے غرباء کے اندر اپنا مال و ثروت خرچ کیا تھا۔ آج تعجب ہوتا ہے
ان لوگوں کے ذہنوں پہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک اصحاب پہ تبرہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پہ بھی زبانیں کھولتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ان ہستیوں پہ زبان کھولنا یہ فارغ الایمان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ میں ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھوں، بارہا کا تجربہ شاہد ہے اس بات پہ۔ کوئی بندہ کسی پیر کا مرید ہے اور پتہ بھی ہے کہ پیر صاحب خلاف شرع ہیں، اگر شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کے ان پہ اعتراض کیا جائے تو جو مرید ہوتے ہیں نا وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے عجیب و غریب پیر ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ ان کو بھی کوئی مانتا ہوگا۔ ایسے ایسے عجیب ڈرامے کرتے ہیں، عجیب خرافات کرتے ہیں، شعبدہ بازیاں دکھا کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ یہ غلام ذہن کا جو بندہ ہوتا ہے نا، یہ شعبدہ بازیوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو آزاد ذہن کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ شعبدہ بازیاں نہیں دیکھتا، لیکن ان کے ماننے والے اتنے مضبوط ہیں۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پتہ ہوتا ہے پیر صاحب نماز نہیں پڑھ رہے، مرید کو کہا جائے نا کہ یار تیرے پیر میں یہ خامی ہے، وہ کہتا مولوی صاحب ٹھیک ہے، باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن پیر صاحب کے خلاف میں نہیں سن سکتا۔ پتہ بھی ہے، پھر وہ اس پہ تعویلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ شریعت کا رستہ ہو رہا ہے، طریقت کا رستہ ہو رہا ہے۔ بھئی طریقت بھی تو شریعت سے نکل کے ہی آگے جاتی ہے نا، وہاں تو زیادہ پابندیاں اور زیادہ سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کون سی طریقت ہے جس میں نماز ہی معاف ہو جائے؟ تو تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، اور پھر یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ جی میرے پیر صاحب نا اورنا دی نماز مدینے ہوندی ہے۔ یہ میرے استاد محترم کے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے تو ایک پیر صاحب کا مرید تھا، وہ باتیں کرتے کرتے کہنے لگا جی میرے پیر صاحب کو نا آواز آئی ہے خواب کے اندر پیر صاحب کو کہ ہم نے تجھے اس علاقے کا ابدال بنا دیا ہے، اور یہ جتنے اولیاء ہیں یہ سب تیرے حکم کے ماتحت ہیں۔ ہمارے پیر صاحب کو خواب کے اندر یہ آواز آئی۔ میرے استاد صاحب کے چھوٹے بھائی فرمانے لگے، کہنے لگے کہ بھئی مجھے رات کو خواب آئی ہے کہ میں نے تیرے پیر صاحب کی کرامت کو سلب کر لیا ہے، وہ ابدال کا جو رتبہ تھا نا میں نے معزول کر کے ان کو دوبارہ سے ان کی ولایت چھین لی ہے۔ تو کہنے لگے بھئی تمہیں جھوٹ بولیا تھا، میں بھی جھوٹ بولیا تھا، جب تو جھوٹ ہی بولنا ہے تو پھر رج کے بولیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا ہے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف پلٹیں ہیں، بات طویل ہو جائے گی۔ پتہ ہے پیر صاحب خلاف شرع ہیں، پتہ ہے کہ خامیاں ہیں، پتہ ہے کہ برائیاں ہیں، پتہ ہے کہ شریعت کی زد کے اندر آ رہے ہیں پیر صاحب، لیکن اس کے باوجود نہیں مولوی صاحب نہیں جی بس جی بھائی جان آپ اس بارے میں بات نہ کریں، دیکھیں جی میرا ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہے، میرا ایک روحانی تعلق ہے، میں ان کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ اور اس کی ایک نہیں ہزارہا مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اور کجا کہ آج کے پیر کے خلاف بات سننے پر اتنا شدید رد عمل ہو، اور کجا کہ کوئی کتا اٹھ کے صحابہ پیغمبر پہ بھونکنا شروع کرے، اور پھر جو ہے وہ نوجوان ہمارا اٹھ کے ہم سے آ کے پوچھے جی اس واقعے کے بارے میں بتائیں، جی فلانے نے کہا ایسے ہے، فلانے نے کہا ایسے ہے۔ اور میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر پیر کے معاملے کے اندر ہمارا رویہ یہ ہے نا کہ اس کے خلاف ہم بات نہیں سن سکتے، تو رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں بھی رویہ کم از کم اتنا تو رکھ لیں کہ کوئی کتا اٹھ کے میرے مصطفیٰ کے یاروں کے خلاف بھونکنا شروع کرے تو کہ بھئی چپ کر جا، بس بھئی تعلق اپنی جگہ، معاملات دنیا کی اپنی جگہ، مگر اس بارے میں بات کرے گا تو میں نہیں سنوں گا تجھ سے اس بارے میں بات، باقی اور میں بھول جاؤں گا تعلقات۔ یعنی کم از کم اتنی غیرت تو ہونی چاہیے نا
جتنی بندہ اپنے پیر کے بارے میں رکھتا ہے، میرے باپ کو کوئی گالی دے، میرے باپ کے بارے میں کوئی غلط رویہ رکھے، میرے باپ کے بارے میں یا میری ماں کے بارے میں کوئی بد زبانی بار بیٹھ کے کوئی کرنا شروع کر دے، خامی ہو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کنجریوں کے بیٹے بھی جب ان کے سامنے ان کی ماں کی بات کی جائے نا تو وہ بھی تھوڑی سی غیرت کھا جاتے ہیں، اس موضوع پہ وہ بھی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ وہ یار کم از کم اتنی غیرت تو ہونی چاہیے نا، جتنی اپنے باپ کی بندہ غیرت کرتا ہے، جتنی اپنی ماں کی بندہ غیرت کرتا ہے، جتنی اپنے پیر کی بندہ غیرت کرتا ہے، کم از کم اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ جب اصحاب رسول کے بارے میں کوئی کتا اپنی زبان کھولنے لگے اس کو بھی بس اس بارے میں ہم بات نہیں سنیں گے، اور سنے ہی نہ، کان بند کر لے۔ ایسے بندے کو بس یہی کہنا بنتا ہے زبان بند رکھ، ذات دی کوڑ کرلی تے جفے شتیرانو، امام الانبیاء کے یاروں کے خلاف نہ بھونک، کیونکہ ہمارا تو دین اور ایمان ہی ان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ بھئی یہ دین، یہ کتابیں جو حدیث کی ملی ہیں، یہ جو قرآن ملا ہے، یہ جو احادیث ملی ہیں، یہ کس کے ذریعے سے ملی ہیں؟ اگر ان اصحاب رسول کا وجود ختم ہو جائے اور ان کے ایمان اور ان کی صداقت اور ان کی عدالت پہ اگر اعتماد اٹھ جائے تو بتائیں کہ قرآن کس ذریعے سے ہمیں ملے گا؟ پھر حدیث ہمیں کہاں سے ملے گی اگر اصحاب رسول ہی غیر معتبر ٹھہر گئے؟ اور جو بندہ ان نفوس قدسیہ پہ اعتراض کر رہا ہے وہ تو ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے خلاف زبان درازی کرنا، اس کا آغاز عبداللہ بن سبا یہودی کی طرف سے ہوا، اور سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ بھونکنے والا وہ یہودی تھا۔ عبداللہ ابن سبا اس کا نام تھا، اسلام کی شان و شوکت سے جلتا تھا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا نا حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر تو کیسر و کسریٰ کی سپر پاوریں بھی سرنگوں ہو گئی ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر یہود و نصارہ جو ہے وہ لرزہ بر اندام ہے، حضرت فاروق اعظم نے ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکال کے پھینک دیا، فرمایا نکلو، عرب کے اندر تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی، یہودیوں کو عرب سے باہر نکال دیا۔ اور آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو شاید آپ نے دیکھا ہو کہ آج بھی یہودی جب احتجاج کرتے ہیں، یہ چند ماہ قبل ان کی احتجاجی ویڈیو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، جس میں انہوں نے پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے جن پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم خیبر کو بھولے نہیں ہیں۔ جو ان کو خیبر سے نکالا تھا انہوں نے کہا ہم وہ 1400 سال پہلے کا واقعہ نہیں بھولے، ہمیں یاد ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یعنی یہ اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت عطا کی، پورا عالم کفر لرزہ بر اندام تھا، یہود و نصارہ کی ریاستوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے مسلمانوں نے، حضرت فاروق اعظم نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال بار کیا۔ اب کیونکہ براہ راست اتنی بڑی اسلامی ریاست کے مقابلے میں یہود و نصارہ نہیں آ سکتے تھے، اور چونکہ ان کی تعداد بھی تھوڑی تھی، طاقت بھی نہیں تھی، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، اور پھر وہ مسلمان بھی کوئی ہم جیسے تو نہیں تھے نا، وہ مسلمان بھی وہ شیر دل مجاہد تھے، حضرت خالد ابن ولید جیسے۔ اس دور کے اندر کے ظالم ترین بندے بھی غیرت مند تھے۔ بھئی غیرت مند تھے تو ایک مسلمان بیٹی کی عزت بچانے کے لیے کہاں عرب سے آ کے سندھ کے بارڈر پہ ٹکر لی تھی، جس علاقے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی تو محمد بن قاسم کو بھیجا تھا اس ایک بچی کی جو ہے وہ پکار پہ، اور اس ایک بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ وہ اتنے غیرت مند لوگ تھے، ظالم ہونا اپنی جگہ لیکن غیرت مند وہ تھے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو یہودی براہ راست مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا کہ بظاہر کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، مسلمانوں کے اندر شامل ہو جاؤ، جب ہم ان کی صفوں کے اندر داخل ہوں گے تو پھر ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہود و نصارہ کا یہ منصوبہ اتنا گہرا ہے جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، بلکہ اب آگے سے مزید زیادہ ہو چکا ہے، اور ایسے ایسے جب بظاہر علماء کے روپ کے اندر
مسلمانوں کی صفوں کے اندر بندے لانچ کیے جاتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، جو تاریخ کی کتب وہی مسلمانوں والی پڑھ پڑھ کے ہمارے نوجوان ذہنوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی پرانی سازش۔ تو انہوں نے کیا کیا، عبداللہ ابن سبا یہودی نے، اس نے جب وہ سب سے پہلے مسلمانوں کی صفوں کے اندر داخل ہوا، اور پھر جب اس نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر داخل ہو کے مسلمانوں کی جو بنیاد تھی، میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں، اگر ان کو درمیان سے نکال دیں تو ہمارا تو قرآن محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی صدیق اکبر پہ بھونکتا ہے تو اس کو کہو یہ جو قرآن پاک آج کتابی شکل کے اندر موجود ہے، اس کو جمع کس نے کیا تھا؟ یار اگر ان ہستیوں کو نکالیں گے تو پھر قرآن ہمیں کہاں سے ملے گا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ ہمارا دین و ایمان ہے، اور یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ ان ہستیوں کے خلاف بول لو۔ یار ایمان، یہ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں، اگر ان نفوس قدسیہ کے خلاف بولا جائے اور ان ہستیوں کو مشکوک بنا دیا جائے جن کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، تو جب وہ ہستیاں مشکوک ہو گئیں تو اسلام تو مشکوک ہو گیا۔ اسی وجہ سے الحاد کا دور دورہ ہے، کثرت کے ساتھ لوگ دین کے انکاری ہیں، خدا کے وجود کے انکاری ہیں۔ بنیاد ایسے بنی، پہلے ان ہستیوں کو مشکوک بنایا گیا، اگر نہ پہلے یہی ہوتا تھا۔ ہمارے بزرگ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اعلیٰ حضرت سے بھی جب سوال ہوا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کے معاملات میں، حضرت اما عائشہ پاک اور حضرت مولا علی شیر خدا کے معاملات کے اندر آپ نے فرمایا بھی حق بجانب حیدر کرار، فرماتے ہمارا عقیدہ ہے کہ حق مولا علی شیر خدا کی طرف ہے، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، اما عائشہ پاک بھی ام المومنین ہیں، ان پہ تان کار فجار، جو ان پہ بھونکے گا وہ فاجر ہے، وہ فاسق ہے، ان پہ کوئی مومن زبان دراز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہستیاں ہمارے دین کا مرکز و محور ہیں۔ اور یہ جو سازشیں تھیں نا، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر اہل کتاب کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ یعنی ان کا وہ جو منصوبہ بعد میں بننا تھا نا، اللہ کے قرآن نے پہلے کھول دیا، وہ یہ تمہاری صفوں کے اندر داخل ہو کے ان ہستیوں کو مشکوک بنا کے تمہارے دین اسلام پہ وار کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اور عبداللہ ابن سبا یہودی نے اس فتنے کی بنیاد رکھی، وہ جانتا تھا یہ ہستیاں اسلام کی بنیاد ہیں، تو اس نے جان بوجھ کے ان ہستیوں پہ اعتراض کیے تاکہ لوگ ان سے بدظن ہوں، تو جب ان سے بدظن ہوں گے تو اسلام سے بھی بدظن ہوں گے۔ آپ قرآن پاک کو اگر بغور پڑھیں نا، قرآن پاک نے منافقوں کے بارے میں بڑی کثرت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ پہلے پارے کو اگر پڑھیں، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، پہلے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی، پھر 2 آیتوں میں صرف کافروں کا ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوا، اگلا پورا رکوع اللہ نے منافقوں کے بارے میں نازل، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ اوپر سے کلمے پڑھتے ہیں محبوبہ، یہ اندر سے نہیں ہے مومن۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمجھایا کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے غلام لے کے آئے، اگر ایمان لانا ہے نا پھر ابو بکر جیسا لاؤ، پھر فاروق اعظم جیسا ایمان قبول کرو، پھر عثمان غنی جیسا اسلام قبول کرو، پھر مولا علی جیسا اسلام قبول کرو، یہ اوپر سے کلمہ نہ پڑھو۔ پھر پلٹیں اس بات کی طرف، حدیث پاک میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ نہ کافر سے خطرہ ہے، اعلانیہ کافر سے، نہ مجھے اپنی امت پہ مخلص مومن سے خطرہ ہے۔ عرض کی حضور پھر کس سے خطرہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ منافق علیم اللسان سے ہے، منافق بھی ہو، زبانیں بھی بڑی جانتا ہو، اور زبان کا ویسے بھی تیز ہو،
فرمایا مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے، اوپر سے کلمہ پڑھیں گے مسلمانوں کی صفوں کے اندر داخل ہو کے۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس کام کی بنیاد عبداللہ بن سبا یہودی نے لکھی تھی۔ یہ اہل تشیع کا ایک شیخ قمی ہے، بہت بڑا ان کا مجتہد ہے، اس کی کتاب ہے المقالات والفرق، اس میں وہ لکھتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا پہلا شخص ہے کہ جس نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان پر تانا زنی کی اور دعویٰ یہ کیا کہ مجھے حضرت علی نے ایسا کرنے کا کہا ہے۔ اس پاک ہستی کا نام لے کے اس نے لوگوں کے دلوں کے اندر، کیونکہ اصل کے اندر اس کے دل کے اندر جو حسد اور بغض اور عناد کی بھٹی جل رہی تھی، اس وجہ سے اس نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جیلم والا کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں علاقے کے اندر بیٹھا ہوا کیا کہتا ہے، ہم نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ بھئی فلاں ذاکر کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کی بات آئے نا، میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، یہ نہیں فرمایا کہ جب تم ذکر کرو۔ حدیث پاک کے اس لفظ پہ اگر آپ غور کریں، یہ نہیں فرمایا کہ جب تم ذکر کرو، فرمایا اذا ذکر، جب تمہارے سامنے ذکر کیا جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے جو پکا مومن ہوگا وہ میرے کسی یار کے بارے میں بھی غلط بات نہیں کرے گا، یہ غلط باتیں تو منافق ہی کرے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر صحابی، جب میرے اصحاب کا ذکر تمہارے سامنے کیا جائے فامسکوا، پھر رک جاؤ، اگر کوئی بھی بولے اس کو بھی کہہ دو کہ رک جائے، اس بارے میں بات نہ کرے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، جو صحابہ رسول کے باہم تنازعات ہیں، ان میں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے ان پاک ہستیوں کے معاملات کے اندر ہم اپنی زبان اور اپنی عقل لڑاتے پھریں۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطا معاویہ خیر من ثواب عمر ابن عبدالعزیز۔ فرمایا کہ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 1000ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خطا جو مشہور کی جاتی ہے حضرت مولا علی کے مقابلے میں آنا، فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیوں سے وہ خطا بہتر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک غصے سے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، پر میں نے وہ زمانہ بھی دیکھنا تھا جب صحابی رسول کو غیر صحابی کے مقابلے میں تولا جا رہا ہے، بعد میں آنے والا کوئی بندہ بھی کہ میرے رسول کی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے تاریخ ساز جملہ بولا، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے امیر معاویہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ مل کے جو جنگ کی، جو غزوے کے اندر شرکت کی، فرمایا اس جنگ کے دوران جس گھوڑے پہ امیر معاویہ سوار ہوئے، اس گھوڑے کے نتنوں کے اندر جو غبار اڑ کے گیا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ اس غبار کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ وہ اللہ جن کے گھوڑوں کے قدموں کے اڑنے والے گرد و غبار کی قسمیں اٹھاتا ہے، جن کے گھوڑوں کے نتنوں سے نکلنے والے گرد و غبار کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، اس بندے کے مقابل برابر کوئی ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا؟ تاریخ دمشق کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم کوفے کی جامع مسجد کے اندر گئے، فرماتے ہیں ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی شیر خدا لیٹے ہوئے تھے مسجد کے اندر، اور ہمیں یہ تھا کہ حضرت شیر خدا سوئے ہوئے ہیں، دوسری طرف چہرہ کر کے کروٹ کے بال حضرت شیر خدا لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں یہ تھا کہ سو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے باتیں شروع کر دی حضرت عثمان کے بارے، حضرت طلحہ کے بارے، حضرت زبیر کے بارے۔ حضرت طلحہ اور زبیر اما عائشہ کی طرف تھے، حضرت مولا علی کے مقابل حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کے لیے۔ ان نفوس قدسیہ اور یہ تینوں ہستیاں عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، ان تینوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ ہم نا مولا علی کے محب تھے، تو ہم کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی شیر خدا لیٹے ہوئے تھے، چہرہ دوسری طرف تھا، ہمارے ذہنوں میں تھا کہ سو گئے ہیں۔
ہم حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اچانک مولا علی شیر خدا نے اپنی کروٹ بدلی اور کروٹ بدل کے فرمانے لگے ہو کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہمارے تو چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ ہم نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، تو ہم اس وجہ سے ان نفوس قدسیہ کا ذکر کر رہے تھے، ان ہستیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، چونکہ تنازع تو چل رہا تھا انہی ایام کے اندر۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ حضرت شیر خدا نے فوراً اللہ کے قرآن کی آیت تلاوت کی، فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، فرمایا بے شک وہ لوگ جن سے اللہ نے حسنہ کا ارادہ کیا ہے، جن سے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، جن سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، وہ جہنم سے دور ہو چکے ہیں۔ اور یہ آیت پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے فرمایا وَإِنَّ ذَلِكَ عُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَزُبَيْرُ وَأَنَا مِنْ شِيَّةِ عثمان وطلحہ وزبیر۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، فرمایا جن کو اللہ نے جہنم سے دور کیا، جن سے اللہ نے بھلائی کا اور خیر کا وعدہ کیا، فرمایا ان ذالک عثمان، وہ عثمان ہیں، وہ طلحہ ہیں، وہ زبیر ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آمینہ کے لال نے دنیا میں جنت کی بشارت بھی دی تھی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ نے قرآن کے اندر بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا مزے کا شیر خدا نے فرمایا وَأَنَا مِنْ شِيَّةِ عثمان، فرمایا میں عثمان کا شیعہ ہوں، میں عثمان کے گروہ کا ہوں، میں عثمان کے طبقے کا ہوں، میں عثمان کی جماعت کا ہوں۔ وطلحہ وزبیر، فرمایا کہ جس جماعت کے بندے طلحہ زبیر عثمان ہیں، اسی جماعت کا بندہ علی شیر خدا بھی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا ان ایام کے اندر جب تنازع چل رہا تھا، مولا علی شیر خدا ان دنوں میں فرما رہے ہیں انا من شیعتی عثمان، میں عثمان کی جماعت کا ہوں، میں طلحہ کی جماعت کا ہوں، میں زبیر کی جماعت کا ہوں۔ امام احمد بن حنبل شریعت مطہرہ کے فقہ کے چوتھے امام اور غوث پاک کے بھی امام، آج لوگ نہ کہتے ہیں کہ غوث پاک رفع یدین کرتے تھے، وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید میں کرتے تھے۔ بہرکیف امام احمد بن حنبل نے سند صحیح کے ساتھ یہ روایت بیان کی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یخطب الناس قائما علی المنبر، ممبر پہ کھڑے ہو کے مولا علی شیر خدا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں فنادا ثلاث مرار، 3 مرتبہ بلند آواز سے مولا علی شیر خدا نے اعلان کیا، بِأَعْلَى صَوْتِهِ، بلند آواز سے، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں میری بات کو سنو، انکم تکثرون فی وفی عثمان ابن عفان، تم میرے اور عثمان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہو، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے بھی میرے اور عثمان کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ 3 دفعہ بلند آواز سے کہا یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، او لوگوں میری بات کو سنو۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا مجھے پتہ لگا ہے کہ تم میرے اور عثمان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اور فرمایا وَإِنَّ مِثْلِي وَمِثْلَهُ، میری اور عثمان کی مثال ایسے ہے کما قال اللہ تعالی عز وجل، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے سینوں کے اندر جو کدورت تھی نا وہ کھینچ لی ہے۔ فرمایا رسول اللہ کے صحابہ کے دل کے اندر کوئی ذاتی رنجش نہیں ہو سکتی، جو بھی رسول اللہ کا صحابی ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے صحابی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کدورت اور کینہ نہیں رکھے گا۔ اور اللہ کے قرآن کی آیت تلاوت کر کے فرمایا اخوانا، وہ بھائی بھائی ہیں سارے آپس کے اندر، اور فرمایا علی سرر متقابلین، حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے جنت کے اندر وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا ان مثلی و مثلہ، اور لوگوں میری اور عثمان کی مثال تو ایسے ہے جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنتی جنت کے اندر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آج کتے جتنا مرضی بھونکتے رہیں، جنت کے اندر جہاں مولا علی کا تخت لگا ہوگا سامنے عثمان غنی کا تخت لگا ہوگا۔ آج کوئی چاہے اٹھ کے جو مرضی بکواس کرتا رہے، اور یہ سند صحیح کے ساتھ امام احمد بن حنبل اس روایت کو لائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، تو جو مولا علی کا ماننے والا ہے اس پہ تو پھر لازم ہے نا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو تسلیم کرے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کے سامنے
ایک بندہ، یہ بھی تاریخ دمشق کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا غلط بات کرنے لگا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اس کو قریب کیا، فرمایا میری بات تو سن۔ حضرت شیر خدا فرمانے لگے کہ تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہو تو سوچ سمجھ کے کرتے ہو کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے کر دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں حضور، سوچ سمجھ کے کرتا ہوں۔ فرمایا مشورہ بھی کرتے ہو؟ جی حضور، اپنے یار بیلیوں سے مشورہ بھی کرتا ہوں، جہاں کرنا ہو وہاں کے رہنے والوں سے پوچھ گچھ بھی کرتا ہوں کہ بھئی اس بندے کے اندر کوئی خامی تو نہیں۔ فرمایا اگر خامی نکل آئے تو کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں کرتا۔ اگر نہ نکلے پھر کرتے ہو نا؟ جی حضور پھر کرتا ہوں۔ فرمایا اگر تمہیں وہ پسند آئے، بھئی خامی بھی نہ ہو، لوگ مشورہ بھی اچھا دے دیں، سوچ سمجھ بھی لو، تم لڑکا دیکھنے جاؤ تمہیں لڑکا ہی پسند نہ آئے تو پھر کرتے ہو؟ کہنے لگا پھر بھی نہیں کرتا، پسند نہ آئے تو پھر بھی نہیں کرتا۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا بتاؤ رسول اللہ کس سے مشورہ کرتے تھے؟ جی وہ تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے تھے۔ فرمایا پھر تمہیں پتہ نہیں ہے؟ آمینہ کے لال نے فرمایا جب ایک بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی، جب ان کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میرے مصطفیٰ کریم منبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں یاد رکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں ہوتی اور عثمان کے نکاح کے اندر جا کے ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا رہتا، فرمایا تو محمد ایک کے بعد ایک کر کے اپنی بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ شیر خدا نا اتنی بات اس کو کی، فرمایا کہ عثمان وہ ہیں جن کے بارے میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی نکاح کے اندر، اور پھر فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح کے اندر ان کو داخل کر دیتا۔ فرمایا مجھے بتاؤ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ ایسے ہی کر دیا یا مشورے سے کیا؟ جس سوچ سمجھ کے کیا، مشورے سے کیا۔ بھئی مشورہ کس کا تھا؟ خدائے وحدہ لا شریک کا تھا۔ بھئی بتا تیرا یار تجھے غلط مشورہ نہیں دیتا تو خدائے وحدہ لا شریک اپنے محبوب کو غلط مشورہ کیسے دے سکتا ہے؟ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا اگر مشورہ بھی ہو جائے تو سوچ سمجھ بھی لے، تجھے لڑکا پسند نہ آئے تو تو وہاں پہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بیٹیوں کا رشتہ کیا ہے تو پتہ لگا عثمان اللہ کے محبوب کو پسند تھے۔ تو جو آمینہ کے لال کو پسند ہے، تو کمینہ کون ہوتا ہے ان کو ناپسند کرنے والا؟ ہم تیری پسند ناپسند نہیں دیکھیں گے، ہم آمینہ کے لال کی پسند کو دیکھیں گے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا نے تاریخ دمشق کی روایت کا آخری جملہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اگر تو نے بات کی نا تو تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا، اب تیرا سر اڑا دوں گا۔ اگر اب بھی یعنی اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر تو میری محبت میں عثمان کے خلاف بات کرے گا تو پھر تیری گردن ہی علی اتارے گا۔ تو ہم نے کوئی گردن مولا علی سے تھوڑی اتروانی ہے، ہم تو حضرت علی کے بھی چاہنے والے، اور جن کو علی چاہتے ہیں ہم ان کے بھی چاہنے والے، اور جس کو مصطفیٰ چاہتے ہیں ہم ان تمام کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور محبت رکھتے بھی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی ایک اور روایت، امام محمد بن حنفیہ راوی ہیں، اور یہ بھی امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ امام محمد بن حنفیہ کون ہے؟ جن کو امام حنیف کہا جاتا ہے، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کو پتہ لگا کہ اما عائشہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پہ لعنت فرمائی ہے۔ تو امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، مولا علی شیر خدا بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیر خدا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ چہرے کے مقابل آ گئے، اتنا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا لوگوں سن لو، ام المومنین نے حضرت عثمان کے قاتلوں پہ لعنت کی ہے، علی بھی کرتا ہے، علی بھی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی عثمان کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے، ہر میدان کے اندر، ہر پہاڑ کے اندر، یعنی وہ جہاں بھی ہوں، میدان میں ہوں تب بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، پہاڑوں کے اندر جا بسیں تب بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر جا کے چھپ جائیں، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہو گئے ہیں، علی بھی ان پہ لعنت کرتا ہے۔ یعنی حضرت شیر خدا
جس سے عداوت ہو اس کے قاتلوں پہ لعنتیں نہیں کی جاتی۔ حضرت شیر خدا علل اعلان جامع مسجد کے اندر اپنے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو کے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پہ لعنت فرما رہے ہیں، اس سے آپ کی قلبی محبت اور قلبی مودت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آخر بات میں اپنی ختم کروں، وقت ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، صحابہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی ہے۔ ایک ہے کہ حضور نے خود جنت کی بشارت دی، ایک ہے کہ جا کے جنت کو خرید لیا۔ ایک دفعہ نہیں، بڑی دفعہ خریدا۔ ایک منافق تھا، ایک انصاری صحابی تھے، ان کی دیوار کے ساتھ اس منافق کا گھر تھا، تو اس کی دیوار کے بالکل ساتھ نا کھجور کا درخت تھا۔ وہ کھجوریں گرتی تھی اس صحابی کے گھر میں، بچے اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہو کہ یا تو اپنی کھجور اتنی کاٹ دے، یا پھر جو کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں نا، میرے بچے بغیر پوچھے کھا لیتے ہیں، کبھی میں گھر ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا، تو حضور اس کو کہیں کہ اجازت دے دے کہ میرے بچے بغیر پوچھے جو کھجوریں کھا لیتے ہیں نا وہ مجھے معاف ہوں، تو یا پھر وہ درخت مجھے بیچ دے۔ وہ اس بندے کو بلایا گیا، اب وہ چونکہ اندر سے منافق تھا، کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا، منافق تھا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی تو اجازت دے دے کھجوروں کی۔ کہنے لگا حضور میں نے نہیں دینی، میرا گزر اوقات چلتا ہے۔ فرمایا کہ پھر ایسے کر کے یہ درخت بیچ دے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے نہیں دینا، اس کو پتا تھا یہاں تھوڑی قیمت ملنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر تو اس کو ہدیہ کر دے، میں تجھے جنت کے ایک باغ کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور میرا نا خرچہ چلتا ہے، میری روٹی پانی چلتی ہے، تو میں نے نہیں بیچنا۔ بیوقوف تھا نا، جنت کے باغ مل رہے ہوں اور پھر حضور کی زبان سے مل رہے ہوں، تو حضور نے فرمایا چل جا، چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو کسی نے کہا بھئی ایسے معاملہ تھا، حضور جنت کا باغ دے رہے تھے، تو وہ تو بیوقوف تھا، اس نے بیچا ہی نہیں۔ حضرت عثمان حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سودا آپ اس منافق کے ساتھ کر رہے تھے سودا باقی ہے ابھی؟ حضور نے فرمایا ہاں عثمان سودا ابھی تک باقی ہے۔ حضرت عثمان چپ کر کے اس منافق کے گھر گئے، جا کے کہا میں نے تیرا گھر خریدنا ہے، تیرا درخت نہیں گھر ہی خریدنا ہے۔ اس نے حضرت عثمان غنی کا پورا باغ ہی مانگ لیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تو ایک باغ کی بات کرتا ہے، اگر تو 10 باغ بھی مانگتا نا، آج عثمان 10 باغ دے کے بھی تیرے گھر کو خرید لیتا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا باغ اس کو دیا، اس کا گھر لیا، حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ خرید کے آ گیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس غلام کو بلاؤ نا جس کا گھر اس کے ساتھ تھا۔ وہ غلام حاضر ہوا، فرمایا جا تیرے بچے کھجوروں کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے، ہم نے گھر ہی تجھے دے دیا ہے، درخت بھی تیرا گھر بھی تیرا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھ پہ تو جنت واجب ہو گئی، میرے عثمان پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں، جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی نے اپنا مال خرچا نا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پہ جنت تو واجب ہو گئی، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان کو سارا ہی معاف ہے۔ ایسی جلیل القدر ہستی حضرت عثمان غنی عین قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، یار جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، ہم تو پتہ بھی نہیں کہ جنتی ہیں یا نہیں، ہم نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، نعرے لگانے کے لیے ہم باہر نکل آتے ہیں۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، ریلیاں ہونی چاہیے، عالم کفر پہ تھوڑا دباؤ پڑتا ہے، لیکن یار منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کی حرمت کے لیے ہم نکلیں گے باہر، نعرے بھی لگائیں گے، فلیکسیں بھی لگیں گی، بینر بھی لگیں گے، حرمت قرآن پہ جان قربان ہونے کے بڑے بڑے دعوے کیے جائیں گے، لیکن وہی فلیکس جب نالی کے اندر گرے گی اس کا قصوروار ہے۔ ہم قرآن کی حرمت کے ہم نے نعرے تو لگائے، لیکن قرآن مجید برہان رشید کی حرمت کے تقدس کو خود بھی تو ہم نے پامال کیا۔ قرآن مجید برہان رشید کے تقدس کے لیے ہم بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر جو گلاب کے اندر لپٹے ہوئے قرآن پاک پہ اتنی اتنی گرد و غبار جمی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھی ہم میں سے کون ہے جو قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کثرت کے ساتھ ڈیلی بیس پہ کرتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی، میں رات کو پڑھ رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن قرآن کی تلاوت شروع کرتے رات کو
جو دن کی تلاوت تھی وہ اس سے ہٹ کے تھی. جو آپ کی رات کی عبادت کا معمول تھا نا وہ یہ تھا کہ جمعے والے دن آپ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتے اور جمعے رات کی رات کو آپ پورا قرآن پاک تلاوت میں مکمل کرنا رات کی عبادت کے اندر. کیا ہمارا اتنا معمول ہے کہ ہم ہفتے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت مکمل کریں؟ یہاں تو مہینہ گزر جاتا ہے تو ہماری تلاوت مکمل نہیں ہوتی. اور مہینہ تو دور کی بات، سال گزر جاتا ہے، سال بعد کہتے ہیں جی رمضان شریف سے چلو مکمل کر لیں گے. اگر ہمارا رویہ قرآن پاک کے ساتھ ایسا ہے تو پھر ہم کس منہ کے ساتھ کس طریقے سے، علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کے. ریلیاں نکالنا، دعوے کرنا، نعرے لگانا یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس کی اپنی ایک وقت اور حیثیت ہے، لیکن ہم میں سے ہر بندہ آج پکا ارادہ کر لے کہ میں نے روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کا ایک رکوع ضرور تلاوت کرنا ہے. کیوں جی؟ ارادہ کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم ایک رکوع ضرور تلاوت کریں گے. یہ کوئی بڑا تو نہیں ہے، بہت بڑی بات تو میں نے نہیں کر دی، کم از کم اتنا ضرور کریں. اب تو آسانی ہو گئی ہے، یہ موبائل کے اندر بھی آ گیا ہے، چلو باہر نہیں کر سکتے تو اس میں ہی کر لیں. ایک رکوع کی تلاوت، ایک رکوع کی تلاوت رکھیں اور ایک آیت قرآن پاک کی سمجھ کے پڑھ لیں. عالم کفر ہمارے نعروں سے اتنا نہیں ڈرے گا جتنا ہمارے قرآن کے ساتھ محبت سے وہ ڈرے گا. قرآن پاک کی محبت کو اپنے سینوں میں بسائیں. اللہ رب العزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل ہم سب کو اپنے عقیدے عمل کی اصلاح کی.